اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب کلو ہم و غم حسین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی صلوات الحمدللہ الذی ابدع الافلاق والارضین صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھنے پر محمد حضرات بغیر تمہید کے ابتدا کرتا ہوں ان جملوں کے ساتھ کہ ایک مجلس مکمل طور پر تمام ہوئی، آپ ابتدا سے بیٹھے ہیں، اگر کوئی کسی ضرورت کے تحت جانا چاہتا ہے یا دیگر کوئی مشکل ہے تو میری طرف سے پوری اجازت ہے کہ وہ جائے، ضروریات سے فارغ ہو کر موقع ملے تو پھر دوبارہ فرش ازا پر آ سکتا ہے۔ اس پر نہ تو مجھے برا ماننا چاہیے اور نہ برا ماننے کا حق ہے، کیونکہ ضرورت انسان یہ زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ عزیزان دیکھیے، بہت زیادہ طولانی بیان نہیں، مجھے جو وقت دیا گیا ہے میں اپنے معین وقت میں بات ختم کر دوں گا۔ 12:02 یا 3 منٹ پر اذان کا وقت ہے، اس سے پہلے میں بات تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے جس آیت کو، جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا، رسول اکرم کی حدیث اور بہت معروف حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین، یقیناً حسین ہدایت کے چراغ ہیں، و سفینۃ النجات اور نجات کی کشتی ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہیں سے میں ایک بات عرض کروں۔ مثلاً میں نے عربی ادب کی تعلیم حاصل کی ہے سرزمین قم ایران پر، یا جن لوگوں نے یہاں ہندوستان میں مدرسوں میں یا یونیورسٹی وغیرہ میں عربی سیکھی ہے، وہ لوگ اگر میری اس حدیث کو سمجھیں تو بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے سب تو عربی ادب نہیں سیکھنے گیا عراق، یہ سب تو جو ہے قم کی سرزمین پر تعلیم حاصل کرنے نہیں گئے، یہ سب تو یونیورسٹی میں عربی ادب سیکھنے نہیں گئے۔ لیکن جیسے ہی میں نے پڑھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، ترجمہ بغیر بتائے آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ توجہ چاہیے عزیزان گرامی، یہ پتہ نہیں کون سا معجزہ ہے، ذاکر ممبر پہ آیا ان الحسین مصباح الہدی، آپ عربی نہیں جانتے، ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ ذاکر ممبر پہ آیا فاطمۃ بضعۃ منی، عربی نہیں جانتے، ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ ذاکر ممبر پہ آیا حسین منی وانا من الحسین، عربی نہیں جانتے، ترجمہ آ گیا۔ ذاکر ممبر پہ آیا انا وعلی من نور الواحد، عربی نہیں جانتے، ترجمہ آ گیا۔ بھائی جب آپ نے پڑھا نہیں تو یہ ترجمہ آ کہاں سے رہا ہے؟ تو آپ پلٹ کے جواب دیں گے کہ نام حسین کی یونیورسٹی پر ہمیں دنیا کے تمام دنیا کے تمام علوم ملتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد
زندہ باد۔ ایک مجلس سننے کے بعد بھی آپ کی یہ بیدار سماعت آپ کے حوصلے اور جذبے کا اظہار ہے عزیزان گرامی۔ بس اسی جذبے کو دیکھ کر میں اپنی بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے جو حدیث ارشاد فرمائی ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں۔ عزیزان گرامی بس اسی بات کو میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، تمہید بالکل نہیں کر رہا ہوں، وقت بالکل نہیں ہے۔ عزیزان اللہ کے رسول نے کہا حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ انصاف سے بتائیے اللہ کا رسول یہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہ حسین ہدایت ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، ہدایت کہہ سکتا تھا، لیکن ہدایت کا چراغ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، حسین کہہ سکتا، اللہ کا رسول کہہ سکتا تھا کہ حسین ہدایت ہیں اور نجات ہیں، لیکن نجات کو کشتی سے جوڑ دیا اور ہدایت کو چراغ سے جوڑ دیا۔ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ تو توجہ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہدایت ایک محدود شے کا نام ہے اور چراغ کہتے ہیں اسے جس کی روشنی دور تک پھیلے۔ زندہ باد۔ عزیزان گرامی توجہ چاہ رہا ہوں، ہدایت ایک محدود شے ہے، ایک محدود چیز ہے۔ اگر اللہ کا رسول یہ کہتا کہ حسین ہدایت ہے تو لوگوں کے سمجھ میں یہ آ جاتا کہ جب تک حسین ہے تب تک ہدایت کریں گے، لیکن چراغ جوڑ کے یہ بتا دیا جب تک حسین ہے تب تک حسین ہدایت کریں گے، اس کے بعد قیامت تک ذکر حسین قوم کی ہدایت کرتا رہے گا۔ سلامت رہیں عزیزان گرامی۔ تو یہ ہے ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہیں۔ اب عزیزان گرامی جب چراغ ہیں تو صفت بھی چراغ والی ہونی چاہیے، جب چراغ ہیں تو روشنی بھی ویسے ہی پھیلنی چاہیے۔ موسم بالکل آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی بارش ہو رہی ہے کبھی دھوپ نکل رہی ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، چراغ جلتا ہے، شمع جلتی ہے۔ توجہ، جب شمع جلتی ہے تو دور دور سے کچھ پروانے، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، عزیزان گرامی مجھے وضاحت کرنی، دور دور سے کچھ پروانے آ جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کیا جب شمع جلتی ہے تو ان پروانوں کو دعوت نامہ دے کے بلایا جاتا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، دعوت نامہ دے کے نہیں بلایا جاتا کہ یہ ان کو شمع سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ جہاں بھی اعلان سن لیا کہ چراغ جلنے والا ہے پروانے آ جاتے ہیں۔ مل کے بول حیدری محمد صلی اللہ۔ جہاں بھی چراغ روشن ہوتا ہے، کبھی کبھی دیکھا گیا عزیزان کہ ان چراغوں میں کچھ پروانے جل کے مر بھی جاتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، جتنے بھی نوجوان ہیں خصوصی توجہ چاہتا ہوں، بزرگ بہرحال بہتر جانتے ہیں ان سے دعائیں چاہتا ہوں، نوجوانوں سے توجہ اور داد چاہتا ہوں۔ جب پروانے آتے ہیں تو شمع میں جل کے مر بھی جاتے ہیں، لیکن انصاف سے بتائیے کہ ایک کے مرنے سے کیا دوسروں پہ خوف طاری ہوتا ہے؟ توجہ، دوسروں پہ خوف نہیں طاری ہوتا بلکہ محبت میں اور جنون بڑھتا ہے، پروانوں کی تعداد بڑھتی ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جب عراق کی سرزمین پر بم بلاس کی دھمکی دی گئی تو مجمع بڑھ کیسے گیا؟ تعداد زیادہ کیسے ہو گئی؟ عزیزان یہ وجہ ہے کہ ہمیں محبت ہے ایسی اس چراغ حسین سے کہ ہم پہنچتے ہیں۔ عزیزان گرامی لوگوں نے دیکھا، بہت کوششیں کر کے دیکھی، لیکن نتیجہ ان باتوں کو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، محرم ہے عزیزان گرامی، اور یہ محرم تمام محرموں سے الگ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تمام محرموں سے الگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر پابندی لگی۔ ایک جملہ میں عرض کروں، اس سرزمین پر انشاءاللہ یہ جملہ رائے گا نہیں جائے گا
یہ جو پابندی لگی ہے، بزرگ بہتر جانتے، جوانوں سے خطاب ہے، اے میرے نوجوانوں، یہ جو پابندی لگی عزاداری پر، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جملہ عرض کر رہا ہوں، عزاداری کا پابندیوں سے یہ کوئی آج کا رشتہ نہیں، بڑا پرانا رشتہ ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، پابندیوں کا عزاداری سے بڑا پرانا رشتہ ہے۔ اسی طرح پابندیوں کو کچل کر عزاداروں کے بڑھ جانے کا بھی ایک پرانا رشتہ ہے۔ صلوات بر محمد زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ عزیزان گرامی، توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سوچیں کہ یہ عزاداری ہم کو ایسے نہیں ملی، قربانیاں دی ہیں ہم نے۔ تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ اب جو اس چراغ کی روشنی میں آ گیا، پھر اس کے آگے کیا فرمایا؟ وَالسَّفِينَةُ النَّجَاةِ، اور حسین کیا ہے؟ نجات کی کشتی، کشتی یعنی ناؤ، نجات کی ناؤ، نجات کی کشتی۔ عزیزان گرامی، ہدایت پہ بھی بہت سارے موضوعات کو چھوڑ دیا، اب میں کشتی پر آ گیا کیونکہ وقت کم ہے، میں بات پوری کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کشتی کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کشتی سے کیوں تعبیر کیا؟ کشتی کہتے کسے ہیں؟ میں بڑی آہستہ سے عرض کروں، کشتی کہتے ہی اسے ہیں کہ جس پہ آ کے لوگ بیٹھیں تو ڈوبنے سے بھی بچ جائیں اور پار بھی ہو جائیں۔ عزیزہ ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد۔ کشتی سے تعبیر کیوں کیا؟ کیونکہ کشتی کہتے ہی اسے ہیں جس پہ آ کے لوگ بیٹھیں تو غرق ہونے سے بھی بچ جائیں اور پار بھی ہو جائیں، دونوں طرف سے فائدہ۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول نے کہا حسین ہے، نجات کی کشتی ہیں۔ اب جب نجات کی کشتی کہہ دیا ہے تو ہم 2 سے 4 منٹ کشتی نجات پر ایک گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سب ہمارا ساتھ دیں۔ نجات کی کشتی کی جب بات آتی ہے تو اللہ کا رسول ایک حدیث ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کے جیسی ہے جو نجات کی کشتی تھی۔ من رکبا نجا، جو اس پر بیٹھ گیا نجات پا گیا، ومن تخلف، جو دور ہوا، غرقا، غرق ہو گیا۔ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کے جیسی ہے، جو ان کے کشتی پر سوار ہوا وہ نجات پایا، جو دور ہوا وہ غرق ہوا۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے ایک حدیث میں اکیلے حسین کو کشتی نجات کہا اور دوسری حدیث میں پورے اہل بیت کو کشتی نجات کہا۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کام پورے اہل بیت مل کر دنیا والوں تک پہنچائیں گے، جب اس پہ کوئی حرف آئے گا تو اکیلا حسین اسے بچائے گا، اکیلا حسین اسے بچائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل۔ تو عزیزان گرامی، یہ کشتی جو جناب نوح نے بنائی، عزیزان جو کشتی جناب نوح نے بنائی، پورا واقعہ آپ کے حوالے ہے، میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، وقت بہت کم ہے، نتیجہ صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جناب نوح سے اللہ نے حکم دیا کہ بھائی آپ کشتی بنائیے۔ اس وقت قحط کا عالم تھا، اس وقت قحط کا عالم تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ جب جناب نوح نے کشتی بنانی شروع کی تو ایسے نہیں بنائی، توجہ، اللہ نے کہا کہ نوح ایسے نہیں کہ جاؤ جنگل سے لکڑی لاؤ اور کشتی بناؤ۔ اللہ نے نوح سے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ۔ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، میں مجلس کے ابتدا میں یہ بات کہہ دوں، اگر میری کسی بھی بات پہ کسی کو اعتراض ہے تو وہ آ کے مجھ سے سوال کر سکتا ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے۔ عزیزان گرامی توجہ، میں پڑھوں بعد میں آپ کسی اور سے پوچھیں، اس سے بہتر ہے کہ میں پڑھوں مجھ سے ہی پوچھ لیں۔
آج کے ہمارے کچھ نوجوانوں نے پوچھنا تو شروع کیا لیکن دوسروں سے توجہ چاہا، تو ذاکروں کو موقع مل گیا بھائی ہم سے تو پوچھا نہیں جائے گا، پھنسے گا گاؤں کا مولوی، توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے جو چاہو پڑھو چلے جاؤ، توجہ۔ لیکن عزیزان گرامی اب آپ پوچھنا شروع کر دیجئے، ماحول بدل جائے گا۔ جب ایک خطیب آ کے پھنسے گا دوسروں سے جا کے کہے گا کہ کہیں بھی جانا کچھ بھی پڑھنا، فلاں جگہ جانا سوچ کے پڑھنا۔ توجہ عزیزان گرامی، توجہ، میں بہت جلدی جا کون سی حدیث ہے، کون سی آیت ہے، کون سی روایت ہے، راوی کیسا ہے، حدیث صحیح ہے، احسن ہے، ضعیف ہے، موسع ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ ہم سے پوچھئے کون سی تفسیر ہے، کس نے لکھی، کہاں کی چھپی ہوئی کتاب ہے، یہ ساری باتیں۔ تو جب جناب نوح نے کشتی بنانی شروع ہوئی تو اللہ نے حکم دیا فلاں جگہ چلے جاؤ، بیجیں ہیں، کچھ بیجیں اٹھا لاؤ، اس کو زمین میں بو دو۔ جناب نوح نے حکم کی پابندی کی، زمینوں میں بیجوں کو بو دیا۔ اللہ نے کہا اب انتظار کرو۔ جناب نوح نے انتظار کیا، وہ درخت بنے اور بڑھنے کے بعد انہوں نے پھل دیا۔ پھل جب ہو گئے تو اللہ نے کہا ان کے پھلوں کو توڑو، لکڑیوں کو کاٹو اور ان بیجوں کو پھلوں سے نکال پھر بو دو، توجہ چاہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب نوح کی 2500 سال کی عمر ایسے نہیں گزری ہے، انہوں نے کچھ کام کیا ہے عزیزان گرامی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے کہا پھر انتظار کرو۔ پھر وہ کتنے دنوں میں بڑے ہوتے ہیں درخت، پھر بڑے ہوئے، پھر اس کے بعد پھل آئے، پھر کہا ان کی بیجوں کو لے لو، پھر زمین میں بو دو، لکڑیوں کو اکٹھا کرتے رہو۔ اے میرے پروردگار، نوح کو حکم دے کہ جنگل میں جائیں، لکڑیوں کو اکٹھا کریں اور کشتی بنا لیں۔ تو اللہ نے پلٹ کے کہا تمہیں پتہ نہیں بن رہی ہے کشتی نجات، بن رہی ہے کشتی نجات۔ کل کو کوئی انسان آ کے کہہ دے گا کہ اس کشتی نجات میں ہمارے درخت کا بھی تھوڑا حصہ موجود ہے۔ توجہ عزیزان کرام، اے میرے پروردگار یہ وجہ ہے، کہا ہاں اس سے بڑی ایک وجہ ہے میرے پروردگار۔ وہ بڑی وجہ کیا ہے؟ نوح سے کہے کہ لکڑی اکٹھا کر لیں، درخت لگاؤ، بیج لگاؤ، درخت بڑا ہو، انتظار کرو، پھر اس کے بعد پھر بیج لگاؤ، پھر انتظار کرو، پھر بیج لگاؤ، پھر انتظار کرو، پھر بیج لگاؤ، پھر انتظار کرو۔ یہ بار بار انتظار کیوں کروا رہا ہے؟ کہ تمہیں پتہ نہیں بننے والی ہے، آنے والی ہے نجات کی کشتی، آنے والی ہے ہدایت کی کشتی۔ میں نوح سے انتظار کرا کے دنیا والوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، جب بھی کوئی نجات آنے والی ہوتی ہے تو امت کو اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے، امت کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ زندہ باد محمد۔ بھائی دیکھیے ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ تو مزاج خطابت کیا ہے عزیزوں کہ جب اچھا سنے تو دیر تک پڑھو، لیکن آپ ڈرے نہیں، میں نے جو وقت معین ہے میں اسی میں پڑھ دوں گا۔ جو پیچھے ہمارے نوجوان بیٹھے انہیں بھی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، آپ بھی شامل رہیں۔ عزیزان جناب نوح نے کشتی بنانی شروع کی۔ کشتی کا پورا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ نوح نے کشتی بنائی اور کشتی بنانے کے بعد بلایا سب کو، سب آ گئے، بیٹا نہیں آیا وغیرہ وغیرہ، یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نوح کی کشتی نجات کی کشتی، حسین کو کیا بنایا؟ کشتی نجات۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ، جو میں نے حدیث ارشاد فرمائی، وسفینۃ النجات۔ تو اب ایک بات تو کلیئر ہو گئی، ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآلہ محمد۔ عزیزان گرامی ایک بات تو کلیئر ہو گئی، علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں۔ عزیزان میری بات کی تائید اب بہت جلدی ہو جائے گی، علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں۔ عزیزان گرامی توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ جناب نوح نے جب کشتی بنائی، ادھر پورا واقعہ آپ کے نظر ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات۔ حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور سفینہ نجات ہیں۔ ادھر کیا فرمایا کہ نوح کی کشتی کشتی نجات تھی،
میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں، جو ان کے محبت کی کشتی پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو دور ہوا وہ غرق ہو گیا۔ یعنی ادھر بھی نجات کی کشتی نوح کے پاس، ادھر بھی نجات کی کشتی حسین کے پاس۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو نوح کی جو ہم نے شروع میں کیا کہا، کشتی کہتے کسے ہیں کہ جس پہ آ کے لوگ بیٹھیں تو ڈوبنے سے بھی بچ جائیں اور راستہ بھی پار ہو جائے، غرق ہونے سے بھی بچ جائے اور راستہ بھی پار ہو جائے۔ اب سنیں میرے عزیزوں کہ جناب نوح نے جو کشتی بنائی اس پہ آ کے لوگ بیٹھے تو پوری دنیا نے دیکھا کہ نوح کے پاس ایک ایسا پلیس تھا، ایک ایسی جگہ تھی، نوح کے پاس نجات کی ایک ایسی جگہ تھی جس پہ لوگ آ کے بیٹھے۔ پھر جملہ دہراتا ہوں، نوح کے پاس ایک ایسی جگہ تھی جس پہ لوگ آ کے بیٹھے، نوح کے پاس ایک ایسی نجات کی کشتی تھی جس پہ لوگ آ کے بیٹھے۔ اب اللہ کے رسول نے کہا کشتی ہے نجات حسین کے بھی پاس ہے۔ اب دنیا بتائے حسین کے پاس ایسی کون سی جگہ ہے کہ جس پر آ کر لوگ بیٹھتے ہیں؟ اب بتائے دنیا حسین کے پاس کون سی ایسی جگہ ہے جس پر آ کر ایک صلوات پر محمد نوح کی حسین کی کشتی کون سی ہے جس پہ آ کے لوگ بیٹھے؟ تو عزیزان گرامی فرش ازا کے علاوہ ہمیں کوئی ایسی کشتی نظر نہیں آئی جہاں آ کے لوگ بیٹھا کریں۔ اور میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں یہی ہے کشتی نجات۔ تو نوح کی جب کشتی چلی تو جو جسے نجات پانی تھی آ گیا عزیزان گرامی، بیٹھ گیا۔ اب جب کشتی چلی پورا واقعہ، پھر کشتی ایک جگہ پر رکی تو نوح کے زمانے میں اتنی آبادی نہیں تھی جتنی آج ہے، تو جو بھی آبادی تھی نوح نے آواز دی، جسے نجات پانی تھی وہ بچ گیا، نجات پا گیا، جو کشتی پہ نہیں آیا قبلہ وہ جو ہے غرق ہو گیا۔ تو اس کا مطلب کشتی پہ کون نہیں آیا؟ کشتی پہ وہی نہیں آیا جو مخالف نبوت تھے، جو لوگ نبی کے ماننے والے تھے وہ تو آ گئے، جو لوگ منکر خدا منکر نبی تھے وہ نہیں آئے۔ تو اس کا مطلب برے لوگ نہیں آئے، اچھے لوگ آ گئے۔ اب سنیے عزیزان گرامی، جب اچھے لوگ آ گئے تو اچھے لوگ بچے، برے لوگ نہیں آئے تو برے لوگ غرق ہو گئے۔ تو اس کا مطلب پوری دنیا کے اس وقت کے دور میں سارے اچھے اچھے لوگ بچے، برے برے لوگ ختم ہو گئے، صرف اچھائی بچی، برائی تمام۔ لیکن اس کے بعد پھر کیسے برائی پھیل گئی دنیا میں؟ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، توجہ چاہ رہا ہوں، پھر برائی کیسے پھیل گئی؟ تو اللہ نے یاد دلایا کہ سارے برے لوگ مر گئے تھے لیکن ایک برائی بچی تھی۔ کہ وہ برائی کون ہے؟ کہ وہ جو مجھ سے قیامت تک کے لیے حیات مانگ کے آیا تھا۔ توجہ یار، قیامت تک قیامت تک کے لیے زندگی مانگ کے آیا کون؟ عزازیل شیطان۔ تو برائی پھیلی کیسے؟ سمجھ گیا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں بہکاؤں گا، برے لوگوں کو بہکاؤں گا، اچھے لوگوں کو بہکا کے برا بناؤں گا، برائی پھیلاؤں گا۔ تو اس نے اپنا کام کیا عزیزان گرامی۔ تو یہ کام کیا کب؟ شیطان ادھر ادھر جہاں بھی رہا ہو، جب تک کشتی چل رہی تھی پانی پر تب تک تو نہیں بولا۔ جب کشتی رکی تو لوگوں کو کشتی کے خلاف، نبی کے خلاف، کشتی کے سواروں کو کشتی کے خلاف بہکانا شروع کیا۔ تو اب نتیجہ سامنے آ گیا کہ اس وقت جس نے کشتی نجات کے خلاف بہکایا وہ اپنے دور کا شیطان، آج جو مجلس کے خلاف بہکائے وہ اپنے دور کا شیطان۔ عزیزان گرامی توجہ، تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ حسین کیسے ہیں سفینہ نجات؟ ایسے کہ ہم حسین کے شیدائی آ کر بیٹھتے ہیں اس فرش عزا پر، اور نام کیا ہے؟ مجلس عزا۔ نام کیا ہے؟ فرش عزا۔ نام کیا ہے؟ ماتم حسین، فرش حسین۔
مجلس حسین، ذکر حسین، لیکن انصاف سے بتائیے اس مجلس میں کیا ہم صرف ذکر حسین کرتے ہیں یا صرف ماتم حسین کرتے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، نام ہوتا ہے مجلس حسین لیکن ذکر نماز کا ہوتا ہے، نام ہوتا ہے مجلس حسین ذکر روزے کا ہوتا ہے، نام ہوتا ہے مجلس حسین ذکر دین کا ہوتا ہے، نام ہوتا ہے مجلس حسین ذکر حق و باطل کا ہوتا ہے، نام ہوتا ہے مجلس حسین ذکر صحیح اور غلط کا ہوتا ہے، نام ہوتا ہے ذکر حسین ذکر تولا اور تبرہ کا ہوتا ہے، نام ہوتا ہے ذکر حسین ذکر تقوی اور پرہیزگاری کا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یعنی نام ہے صرف ذکر حسین لیکن سکھایا ہمیں دین جاتا ہے۔ اب کوئی مجھ سے نہ پوچھے کہ خواجہ نے کیوں کہا دین است حسین، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، خواجہ نے کیوں کہا دین است حسین۔ اب اس سے بڑا جملہ جو عرض کرنے جا رہا ہوں میں اس پوری مجلس میں نہیں عرض کر سکتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میری بات پہنچے یا نہ پہنچے۔ یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ یہاں آ کے ہم نماز سیکھتے ہیں، نماز پہچانتے ہیں، یہاں آ کے ہم روزہ سیکھتے ہیں، روزہ پہچانتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ یہاں آ کے ہم دین سیکھتے ہیں، دین پہچانتے ہیں۔ کا تو پھر بڑی بات کیا ہے کہ حسین کے فرش کا سب سے بڑا مرتبہ تو یہ ہے کہ ہم حسین کے نام کی مجلس میں آ کے اللہ کو بھی پہچانا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد وال عزیزان، وقت کم ہے، میں بہت جلدی عرض کر رہا ہوں، تمہید مثال سب کچھ چھوڑتے ہوئے صرف نتیجہ عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، تو یہ ہے امام حسین اور یہ ہے عزاداری کہ جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو عزاداری ہے یہ عزاداری ہمارے جسموں سے تعلق نہیں رکھتی، یہ عزاداری ہمارے روح سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ کہیں گے کوئی مثال؟ عزیزان، اگر جسموں سے تعلق ہوتا تو ہم تھک جاتے، اگر جسموں سے تعلق ہوتا تو جسموں کو مٹایا گیا تو عزاداری بھی مٹ جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی۔ یہ عزاداری اسے کہتے ہیں جو مزاج کے اوپر غالب آ جائے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ انسان کا مزاج بڑا نازک ہے۔ کیسے نازک ہے؟ نازک ایسے ہے کہ میں انتظار عابدی آپ کے گھر کھانا کھانے کے لیے آیا، شوذب صاحب جلال پوری کے یہاں۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی انتظار عابدی صاحب آئے ہیں، ایک اچھے قسم کا کھانا بنوایا، ہم نے کھایا، تعریف کیا۔ اب جب تعریف کی تو انہیں پسند آیا کہ مولانا کو کھانا پسند ہے، گھر میں حکم دیا شام کو پھر یہی بنا دیجئے۔ پھر میں نے تعریف کی، کہا کل پھر یہی بنا دیجئے، پرسوں پھر یہی بنا دیجئے۔ میں نے پورا عشرہ ان کے گھر پڑھا، ایسا ہے نہیں عزیزان گرامی، میں نے پورا عشرہ ان کے گھر پڑھا اور انہوں نے روز وہی کھانا۔ دوسرے چوتھے پانچویں دن میں نے کہا کہ بھائی روز وہی کھانا شوذب صاحب، تو انہوں نے کہا آپ نے تعریف تو کی تھی۔ ہم نے کہا مزاج تو یہ ہے انسانیت کا، ایک ہی چیز کو بہت دیر تک برداشت نہیں کرتا، بہت دیر تک برداشت نہیں کرتا۔ توجہ، ایک اور مثال تاکہ بات واضح ہو جائے بچوں کے لیے بھی۔ لباس خریدا مولانا انتظار عابدی نے، اب گئے ایک جگہ شادی میں، خوش ہیں کہ اچھا لباس ہے، لوگ تعریف کریں مولانا بڑا اچھا لباس ہے، ہم خوش ہوئے۔ دوسری جگہ پروگرام میں گئے، پہن کے لوگوں نے تعریف کی، 3 4 کئی پروگرام پڑھ چکے تو انتظار عابدی کو یہ لگا کہ یہ لباس تو سب دیکھ چکے ہیں، اب بتائیے کیا لباس بدل گیا؟ نہیں، لباس وہی ہے، لیکن اب ہمیں اس لباس کو پہننے میں ویسا محسوس نہیں ہو رہا ہے، اب ذہن پہ بار ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ تو انسانیت نے بڑھ کے جواب دیا کہ مزاج انسانیت یہ ہے، چاہے کھانا ہو یا لباس یا جو کچھ بھی، اگر ایک ہی چیز بار بار تکرار ہوتی گئی تو اس کے ذہن پہ بار ہو جاتی ہے۔ لیکن وار ایک ایسا معجزہ ہے فرش عزا، 1400 برس سے وہی ماتم، وہی جلوس، وہی عزاداری، وہی فرش عزا۔ عزیزان توجہ، تو یہ ہے معجزہ فرش عزا کا، یہ جو ذہنوں پہ ایسے غالب آئی کہ بار نہیں لگتی عزاداری۔ عزیزان
اور اس کی اس برس تو باقاعدہ لوگوں نے مثال دیکھ بھی لی. اگر 1400 برس میں بار ہو گئی ہوتی، توجہ چاہ رہا ہوں، اور کسی وجہ سے ہم کر رہے ہوتے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو اس برس ہم چھوڑ دیتے. اس برس موقع ملا تھا، لیکن عزیزان گرامی عزادار چپ بیٹھے تھے. رمضان آیا چلا گیا، عید آئی چلی گئی، بقرعید آئی چلی گئی، توجہ عزیزان گرامی. لیکن جیسے ہی محرم کا چاند آیا، ایک بے چینی سی ہوئی. اب لوگوں نے اپلیکیشن دینا شروع کیا، لوگوں نے جلوس نکالنا شروع کیا، لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا. اب پوری دنیا کو سمجھ میں آیا ان عزاداروں کو ہر کام سے روکا جا سکتا ہے، ماتم سے نہیں روکا. زندہ باد. عزیزان گرامی ذرا توجہ فرمائیں. یہ نجات کی کشتی، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں آ کے نجات ملے گی. بس 2-3 باتیں اور اپنے اصل مقصد تک پہنچ رہا ہوں، تمام کر رہا ہوں بات کو. عزیزان گرامی یہ آج تو بہت معمولی سی پابندی ہے. پوچھئے بزرگوں سے اور پڑھئے تاریخ. جب زیارتوں پہ کربلا کے جانے میں ہمارے ہاتھ کاٹے گئے تب تو یہ عزادار رکے نہیں. جب ہمارے گھروں کو جلایا گیا تب تو یہ رکے نہیں. جب ہماری راہ میں کانٹے بھی چھائے گئے تب تو ہم رکے نہیں. عزیزان گرامی جب ہمیں دیواروں میں چنوایا گیا تب تو ہم رکے نہیں. جب ہمیں توپوں سے اڑایا گیا تب تو ہم رکے نہیں. جب عزاداروں پر بم اور بارود برسایا گیا تب تو ہم رکے نہیں. جیسے ہی پوری ناکام کوشش کرنے کے بعد یہ ظالم حکومتیں انہوں نے دیکھا، جیسے ہی فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوا، اتنی کوششوں کے باوجود بھی ہر گھر سے یا حسین یا حسین یا حسین کی صدا بلند. جلوس نکلا، ماتم ہوا. پہلے سے لے کے اب تک میں نے کہا پرانا رشتہ ہے پابندیوں سے عزاداری کا. جب لوگ لے کر سڑکوں پہ نکلے تو ایک مرتبہ بڑی حیرت سے ظالم حکومتوں نے پوچھنا شروع کیا، بھائی آخر کون سی ایسی طاقت ہے کہ اتنا مٹانے کے باوجود تم مٹتے نہیں؟ ہم نے انہیں پلٹ کے جواب دیا، اگر ہم کسی اور کی دعا ہوتے تو مٹ جاتے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. عزیزان توجہ، یہ مسئلہ ہے. بس 2 باتیں اور عرض کروں عزیزان گرامی، توجہ چاہ رہا ہوں. لوگوں کو حیرت ہے اس بات پہ کہ آخر اتنی کوششوں کے باوجود عزاداری رک کیوں نہیں رہی ہے، عزاداری میں فروغ کیوں ہے عزیزان گرامی، بڑھتا کیوں چلا جا رہا ہے. ہم سے ہی ساری یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ کورونا کی وبا ہے عزیزان گرامی، یہ ہمارے تک محدود ہے، نہیں، یہ انٹرنیشنل پالیسی ہے جو ہمارے خلاف استعمال کی جا رہی ہے. لیکن عزیزان گرامی ان کو یہ بات نہیں پتہ ہے کہ عزاداری، ہم اس چھوٹے چھوٹے طوفانوں سے عزاداری کا چراغ بجھنے نہیں دیں گے. کیونکہ عزادار تو اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے حقیقت سے طوفانوں کے رخ کو موڑ دیا کرتا ہے. توجہ دیکھیے، تاریخ پڑھیے، ہماری تاریخ پوری مظلومانہ تاریخ رہی ہے عزیزان گرامی. لوگوں کو حیرت اسی بات کی ہے. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ واقعہ نقل کر دوں، پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، صرف نتیجہ عزیزان گرامی کہ آخر حیرت کیوں ہے، آخر توجہ چاہ رہا ہوں، لوگوں کو بے چینی کیوں ہے، بے چینی کی وجہ کیا ہے. عزیزان وہ ضعیفہ والا واقعہ سب کو پتہ ہے نا، کہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ اور چند لوگوں کے ساتھ مولائے کائنات کے سامنے نماز پڑھوانے کے لیے لے کر آئی. واقعہ پتہ ہے تو میں واقعہ نہ پڑھوں، نتیجہ پڑھ دوں، وقت کم ہے. عزیزان جب وہ ضعیفہ سے کہنے لگے کچھ لوگ کہ تمہارا بیٹا چاہیے، کیوں کہ مولا کی نماز کے آگے نماز پڑھائیں گے، پھر وہ کھڑا ہو جائے گا تو ہم مذاق بنائیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ پورا واقعہ ہے.
اس سے کچھ رقم دقم پہ بات طے ہو گئی، وہ لے کے آئی، ضعیفہ پیچھے کھڑی ہے، وہ آگے کچھ لوگ آئے، مولانا نماز پڑھوا لیے، مولانا اتمام حجت کی نماز پڑھا دی۔ توجہ، جب نماز پڑھا رہے تھے تو یہ لوگ آپس میں کوہنی بازی کر رہے تھے کہ ابھی نماز تمام ہوگی تو علی کا مذاق بنائیں گے، لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا کہ جو ان کا مذاق بنانے آتا ہے وہ تاریخ کے ورق میں مذاق بن جایا کرتا ہے۔ بہرحال یہ تھا واقعہ تمام۔ اب نتیجہ سنیے، جب وہ بیٹا واقعی نہیں اٹھا، اب اس کے آگے کی بات، تو جو ماں تھی وہ آئی، اس نے دیکھا اٹھ نہیں رہا ہے، جب دیکھا واقعی مر گیا تو رونے لگی، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا لال، رونے لگی، ماتم کرنے لگی، آنسو بہانے لگی، اشک بہانے لگی۔ تو جو لوگ پروپیگنڈا کر کے لائے تھے انہوں نے کہا دیکھو رو نہیں، دیکھو ماتم نہ کرو، دیکھو آنسو نہ بہاؤ، دیکھو گریہ نہ کرو۔ توجہ، عزاداری سے ہمیں کیوں روکا جاتا ہے؟ دیکھو رو نہیں، دیکھو ماتم نہ کرو، دیکھو آنسو نہ بہاؤ، دیکھو سینہ زنی نہ کرو۔ ہم نے کہا اس ضعیفہ کو رونے سے منع کیوں کرتے ہو؟ کہ اگر روئے گی تو ہمارے چہرے پر پڑا ہوا نقاب۔ بات سمجھ میں آ گئی عزیزان گرامی؟ اب اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں۔ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا اگر عزاداری، میں نے پہلے جملے میں کہا کہ یہ انٹرنیشنل پالیسی ہے ہمارے خلاف کہ دھیرے دھیرے ان کو جلوس و مجلس سے دور کر کے بھلا دیا جائے۔ عزیزان گرامی توجہ، اگر عزاداری ہماری عادت ہوتی تو مٹ جاتی، یہ تو ہماری فطرت ہے۔ عزیزان گرامی فطرت کہتے ہی اسے ہے جو نہ بدلے۔ کہ جلوسوں کو نہ نکالو، اپنے گھروں میں کر لو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مجلسوں کو اپنے گھر میں اندر چند لوگوں میں معین کر لو۔ سنا کہ نہیں آپ نے عزیزان گرامی؟ سڑکوں پر نہ آؤ، تعزیہ نہ لاؤ، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں آپ تک آئیں کیوں نہیں؟ عزیزان گرامی جب بڑی بڑی پارٹی کے بڑے بڑے جلوس نکلے تو ان پر کبھی کوئی اعتراض نہ ہوا۔ میں کسی پارٹی کے خلاف یا کسی پارٹی کے سپورٹ میں نہیں ہوں، میں تمام پارٹی کو کہہ رہا ہوں، جب وہ اپنا نشان، اپنا جھنڈا لے کر سڑک پہ آئے تو کسی کو نہ روکا گیا، جب ہم نکلے تو ہمیں روکا گیا۔ آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ توجہ، آج اتنے برس کے بعد بھی جلوس کیوں؟ سڑکوں پہ عزاداری کیوں؟ یہ پرچم کو لے کے نکلنا کیوں؟ تو ہمارے علماء نے پلٹ کے انہیں جواب دیا۔ اس جملے پہ خصوصی توجہ چاہتا ہوں، ہمارے علماء نے انہیں پلٹ کے جواب دیا کہ دیکھو الیکشن سے پہلے تو ہر پارٹی سڑک پہ آتی ہے جلوس لے کے، یہ بتاؤ الیکشن کے بعد سڑکوں پہ کون آتا ہے؟ کا جو جیت جاتا ہے، کا یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں۔ 61 ہجری میں جو لکیر کھینچی تھی، یزید ہار گیا، حسین جی، حسین جی بس عزیزان گرامی، اب اس سلسلے کی آخری بات، آخر یہ کشتی نجات روکنے سے رکتی کیوں نہیں؟ اس پہ بھی اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ عزیزان، بڑے بڑے حربے استعمال کرنے کے بعد بھی عزاداری بڑھتی گئی، رکی نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، شاید میں سمجھا پاؤں، شاید نہ سمجھا پاؤں۔ اگر بات نہ پہنچے تو بالکل خاموشی سے سن لیجئے گا، اگر میں سمجھا پاؤں تو میرا ساتھ دیجئے گا۔ ادھر جب نوح کشتی بنا رہے تھے تو کشتی تھی نجات، ادھر جب ہم مجلس اور عزاداری کر رہے ہیں تو عزاداری ہے نجات۔ توجہ، میں مثال دے رہا ہوں، میں ہو سکتا ہے بات پہنچا پاؤں، ہو سکتا ہے میرے اندر کمی ہو، میں نہ پہنچا پاؤں۔ عزیزان گرامی، اگر نہ پہنچے بات تو بالکل کوئی شکوہ نہیں، بات پہنچ جائے تو تائید کریے گا۔ ادھر اتنی عزاداری کے باوجود، اتنی پابندیوں کے باوجود عزاداری رک کیوں نہیں رہی ہے؟ اتنی طاقتوں کے استعمال کے باوجود عزاداری رک کیوں نہیں رہی ہے؟ بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ میں جواب دے رہا ہوں مثال کے ذریعے۔ ادھر نوح کی کشتی جو تھی وہ تھی نجات، ادھر عزاداری ہے امام حسین نجات۔ ادھر جب پانی آیا
تو عذاب کے شکل میں آیا، ادھر جب فتوے آئے تو عذاب کی شکل میں آئے۔ عزیزان توجہ چاہ رہا ہوں، ادھر جب پانی آیا تو عذاب کی شکل میں، کشتی موجود تھی نجات کی شکل میں، ادھر عذاب کی شکل میں فتوے آئے، عزاداری موجود تھی نجات کی شکل میں۔ اب ادھر جو ہے جیسے ہی عذاب نہ تھا، نجات اپنی جگہ پر، ادھر فتوے نہ تھے، عزاداری اپنی جگہ پر، لیکن جیسے ہی عذاب آیا، پانی آیا، فوراً کشتی پانی پہ آ گئی، یعنی پانی سے بلند ہو گئی۔ ادھر جیسے ہی فتوے ہوئے، عزاداروں نے عزاداری اور بڑھا دی۔ اب جیسے جیسے پانی بڑھتا جا رہا تھا، پانی اور بلند، کشتی اور بلند، پانی اور بلند، کشتی اور بلند، فتوے اور زیادہ، عزاداری اور زیادہ، فتوے اور زیادہ۔ جیسے جیسے پانی بڑھتا گیا ویسے ویسے کشتی بلند ہوتی گئی، جیسے جیسے اعتراضات بڑھتے گئے ویسے ویسے عزاداری بڑھتی گئی۔ مجلس تمام۔ عزیزان آئیے چلتے ہیں مجلس کے دوسرے مرحلے میں۔ ہم نے مجلس پڑھی، آپ نے سنی، یہ ہے ایک آسان سا طریقہ جنت میں جانے کا، لیکن عزیزان گرامی ہر سفر آسان نہیں ہوتا۔ آپ کو 5 منٹ ایسے بھی برداشت کرنے ہیں، اپنے آپ کو جنت میں محسوس کر کے، ہو سکتا ہے گرمی کا احساس نہ ہو، لیکن اب ممکن ہے کہ احساس ہو جائے۔ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اس دائرہ حسین میں آ گئے، ہم اس دائرہ نجات حسین میں آ گئے، لیکن ہماری زبان تھوڑے نہ کافی ہے، ہمارا عمل بھی تو پکار کے کہے کہ تم حسینی ہو۔ توجہ، اگر مجلسوں میں بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے تو ہم نہ سمجھے کہ ہم حسینی ہیں، اگر مسجدوں میں بھی تعداد بڑھتی جائے تب سمجھ میں آئے گا کہ حسینی۔ اب دیکھیے یہ جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو داد جو ہے وہ قسطوں میں ہو جاتی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ایسے جو ہے پوری پیمنٹ ہوتی ہے، ایسے جو ہے قسطوں میں داد ہو جاتی ہے، کہیں سے داد ملی، کسی نے سبحان اللہ کہا۔ عزیزان گرامی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مولا نے فرمایا تمہارا دوست وہ نہیں ہے کہ جو تمہاری جھوٹی تعریف کر کے تمہیں ہنسائے، بلکہ تمہاری غلطیوں کی طرف اشارہ کر کے تمہیں رلائے۔ یہ حق مجلس میں ادا کر رہا ہوں، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا۔ ایک صلوات بر محمد۔ اور 12 بجے میں نے تمام کرنے کو ہے، میں تمام بھی کر دوں گا عزیزان، لیکن توجہ کریں کہ ہم دائرہ حسین میں ہیں کہ نہیں ہیں، ہم اس نجات کے دائرے میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ کیسے توجہ کریں عزیزان گرامی، کیسے غور کریں، کیسے فکر کریں عزیزان، اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسا تو نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کچھ اور چاہ رہے ہوں اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ اگر حسین کچھ اور چاہ رہے ہیں، حسینیت کچھ اور پیغام دے رہی، ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ حسین کیا پیغام دے رہے ہیں؟ حسین پیغام دے رہے ہیں کہ آپسی بھائی چارگی کو مضبوط کرو۔ اگر ہم اس کو کمزور کر رہے ہیں تو ہم حسین کے خلاف ہیں۔ توجہ چاہ رہے ہیں، ہم مجلس میں آتے ہیں، روتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رو لیا، ہم سنتے ہیں، یہ روایت بھی ہے، لیکن اس پہ کبھی غور کیا؟ رونے والوں کو جنت ملے گی عزیزان، بالکل فیکٹ ہے، ملے گی، لیکن کبھی غور کیا کہ رونا وہ کیسا ہونا چاہیے؟ اب میں مثال دے رہا ہوں، جیسے چاہیے ویسے سنیے اس کو عزیزان گرامی، لیکن یہ حق مجلس ہے۔ میں ایک روایت پڑھتا ہوں، جناب علی اصغر جب میدان میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، 5 منٹ کے بعد مصائب پڑھوں گا، جب جناب علی اصغر میدان میں آئے تو علماء نے کیا روایت لکھی کہ اصغر نے جب زبان پھیری تو اشقیا منہ پھیر کر رونے لگے نا، یہ روایت لکھی سارے علماء نے، کسی کو اعتراض ہو تو بتائے اس روایت پر، اشقیا منہ پھیر کر رونے لگے۔ اب میرا سوال، یہ جو اشقیا رونے لگے کس پر؟ علی اصغر کے مصائب پر نا، اب بتائیے کیا وہ اشقیا جنتی ہو گئے؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اس پہ جو ہے داد قسطوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب بتائیے جو اشقیا روئے علی اصغر پر کیا وہ جنتی ہو گئے؟ آپ کہیں گے نہیں، کیوں؟ کہ اس لیے کہ رو تو رہے تھے
لیکن کھڑے تھے وہاں جو حسین کے برخلاف راستہ ہے۔ تو اب میرے عزیزوں آپ روتے رہیے، اگر حسین کی مرضی کے خلاف کھڑے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کو جنت مل جائے۔ ماشاءاللہ، ان باتوں پہ ہاتھ اٹھ جانا آپ کے زندہ دل ہونے کا ثبوت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ کھڑے تھے وہ لوگ مرضی حسین کے خلاف، رو رہے تھے، میرے مولا آپ پہ رونا کا دیکھو، رونے کے چکر میں نہ پڑو، کیسے رونا ہے یہ ہم سے سیکھو۔ صرف رونا کافی نہیں ہے، میرے مولا ہمیں جنت کیوں نہیں مل رہی ہے، ہم محشر میں کہیں گے مولا ہم تو روتے تھے اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ میرے مولا نے کہا یہی تو تم غلط سمجھے کہ ہماری قوم کو روتے روتے بے ہوش نہیں ہونا تھا، بلکہ روتے روتے ہوش میں آ جانا تھا۔ ہوش میں آنا ہے، روتے روتے ہوش میں آنا ہے۔ اور یہ ہوش کیسا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہمیں کیا سوچنا ہے، ہمارا عمل کیسا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہوش میں آئیے عزاداروں، یہ ہے اصل عزاداری۔ شروع میں نے جتنی بھی چیزیں پڑھی، آپ نے سبحان اللہ بھی کہا، واہ واہ بھی کہا، نعرہ بھی لگایا، میں آخری کے 5-7 منٹ بھی نعرہ اور واہ واہ لے سکتا تھا عزیزان گرامی، لیکن عزیزان توجہ ضرورت ہے ہمیں، بہت کم ٹائم ہی صحیح، لیکن ایک بار بیٹھ کے پورے محرم الحرام میں سوچیں کہ عزیزان گرامی یہ مجلسوں میں ہم جا رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی ثواب تو اگر آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اکیلے دل سے ہائے حسین کہہ دیں تب بھی ثواب ہے۔ عزیزان گرامی یہ سلسلہ ہدایت کیوں ہے، حسین ہدایت کے چراغ کیوں ہے؟ عزیزان گرامی ہم اس بات پہ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں، اور ہم اسی چراغ سے اگر روشنی نہ لے پائے تو کیا فائدہ ہمارے سبحان اللہ کہنے سے۔ آخری بات اس سلسلے کی اور ربط مسائل، عزیزان گرامی ہم ممبر پہ آتے ہیں ایک مرتبہ جیسے ہی سنتے ہیں علی نے خیبر کا در اکھاڑا، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، علی شجاع تھے سبحان اللہ، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ علی اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ رات رات بھر عبادت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ علی اتنے تھے سخی کہ یتیموں کے کام آتے تھے، بیواؤں کے کام آتے تھے، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ علی اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے، ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی ہم فضائل اہل بیت سنتے ہیں، نعرہ بھی لگاتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، لیکن کہیں ایک طرفہ محبت تو نہیں، تو پھر دو طرفہ محبت کیسے ہو؟ کیونکہ محبت کہتے ہی اسے ہیں جس میں شعلے دونوں طرف سے برابر بھڑکیں، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی عزیزان گرامی۔ تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس سلسلے کی آخری بات عزیزان گرامی، اب تو دو طرفہ محبت کا ثبوت کیسے دیں؟ ہم مجلسوں میں آ کے بیٹھیں اور علی کی عبادت کو سن کر عبادت گزار ہو جائیں، ان کی سخاوت کو سن کر سخی ہو جائیں، ان کی اچھائی کو سن کر اچھے ہو جائیں، ان کی نیکی کو سن کر نیک ہو جائیں۔ تو جب ایسے ہم ہو جائیں گے تو ابھی تک ہم کہہ رہے تھے سبحان اللہ، پھر میرا مولا کہے گا سبحان اللہ۔ بس عزیزان گرامی وقت تمام، میری بات تمام، اس لیے حسین نے قدم اٹھایا، اس لیے کربلا پہنچے۔ عزیزان گرامی حسین ہدایت کے لیے کیا واضح کر دیا تھا نانا کی قبر پہ ہی، نانا میں آپ کے امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اگر امت کی اصلاح نہیں ہو رہی تو حسین کا جانا کیا ہے؟ بیکار ہے عزیزان گرامی۔ حسین کی طرف سے نہیں، انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، ہمارے لیے ہم فائدہ نہیں لے پائے، امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں، نانا کی امت کی اصلاح۔ ہم امت نبی ہیں عزیزان گرامی، ہمیں اس مجلسوں سے اصلاح کرنی چاہیے، اپنے قوم کی، اپنے نسلوں کی، اپنے گھروں کی، اپنے محلوں کی، اپنے علاقوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر اصلاح ہو رہی، بہت کم وقت ہے، میں نے بات تمام کر دی ورنہ اور اشارہ کرتا اس سے متعلق چیزوں پر۔ عزیزان گرامی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محبت حسین کا دم بھرتے رہیں لیکن کام ہمارا ایسا ہو کہ جو کل دشمنان حسین کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی کیونکہ ہمارے برے عمل اماموں کو رلاتے ہیں۔ عزیزان گرامی جب یہ پتہ ہے کہ ہمارے برے عمل اماموں کو رلاتے ہیں تو پھر ہم برا عمل کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں امام کو رلا رہے ہیں؟ امام کو تو کربلا میں بہت رلایا گیا ہے، امام نے تو یہ کہہ دیا کہ میں وہ شہید ہوں جسے رلا کے قتل کیا گیا،
रुला रुला के ना कतीलुल अबरा। आज़ादारों, हुसैन को पहले ही बहुत रुलाया गया है। आपसे इस मजलिस के हवाले से गुजारिश कर रहा हूँ, गुजारिश है, प्लीज़ गुजारिश है, ऐसे अमाल को अंजाम न दें कि जिससे हुसैन अभी तक कतीलुल अबरा हो जाए, अभी तक हुसैन आंसू बहाए। आज़ादारों, हुसैन ने कल कहा था हल मिन नासिरिन यंसुरना, क्योंकि कल हुसैन तन्हा थे। अगर आज हम हुसैन के साथ न खड़े हुए तो हुसैन कल भी तन्हा थे, आज भी तन्हा रह जाएंगे। हमें हुसैन के साथ खड़े होना है। हम समझते हैं आज़ादारों कि मसाइब वो है कि शिम्र का खंजर चला, हुसैन कत्ल हो गए, ज़ाकिर ये बात पढ़े आप रो दें, इसे मसाइब समझते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये मसाइब तो है, लेकिन बड़े मसाइब ये हैं कि हुसैन खड़े होकर देखते रहें कि मेरा चाहने वाला मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है। ये हुसैन के बड़े मसाइब हैं आज़ादारों, क्योंकि खंजर एक दफ़ा चला था और हमारे अमल बुरे बार बार होते हैं। करबला में हुसैन एक मरतबा आंसू बहाए और हमारे बुरे अमल से रोज हुसैन गिरिया कर रहे हैं। आज़ादारों, न कलेजे में ताब है और न वक्त है कि मैं ज़्यादा मसाइब पढ़ सकूं। अज़ीज़ान गिरामी, मैं तमाम कर रहा हूं, बस 2-3 बातें अर्ज़ करके 2 बातें 2 मिनट में तमाम हो जाएगी मजलिस। अज़ीज़ान, इमाम हुसैन जब सबको हुसैन जो है रुखसत कर चुके तो अब हुसैन का वक्त आया, हुसैन को रुखसत करने वाला कोई न था। एक मरतबा आज़ादारों, एक मरतबा इमाम हुसैन ने दाईं जानिब देखा, बाईं जानिब देखा, कोई नज़र ना आया। एक मरतबा हुसैन ने कहा, आज़ादारों, एक मजलिस है ईसाल सवाब की, शफ़ीक़ हुसैन नाम है आज़ादारों, ये हुसैन का ग़ुलाम है आज़ादारों जिसकी मजलिस है, और आज अपने पीछे वारिसों को छोड़ के गया है। लेकिन फ़र्क है करबला में और आज में। आज़ादारों, कल वारिसों को कोड़े मारे जा रहे थे, ताज़ियाने लगाए जा रहे थे, तमाचे लगाए जा रहे थे, आज वारिसों को पुरसा दिया जा रहा है। आज़ादारों, बस इतना समझ लो, आप यहाँ पुरसा देने के लिए आए हो हुसैन को। हाँ आज़ादारों, इसी मजलिस में जनाब सकीना आई हैं, यकीनन आई हैं। जनाब ज़ैनब से पूछती हैं, ए फूफी अम्मा, ये मेरे बाबा पर रो रहे हैं ना? हाँ बेटा, ये तुम्हारे बाबा पर रो रहे हैं। अरे फूफी अम्मा, इनको कोई तमाचे क्यों नहीं मार रहा है? सकीना ये क्या कह दिया? कब फूफी अम्मा, मैं तो जब करबला में अपने बाबा पर रोती थी तो आते थे लोग, कोई तमाचे लगा जाता था, कोई ताज़ियाने लगा जाता था। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों, 2-3 जुमले और पढ़ूंगा, ख़त्म दुआ। आपकी आवाज़ गिरिया अभी और बुलंद होगी, यकीनन और बुलंद होगी। हाँ आज़ादारों, हुसैन निकले, सकीना ने रोका, उतरे घोड़े से, सकीना को सीने पे सुलाया। सकीना, आज के बाद यकीनन जो मरहूम गुज़रा है दुनिया से, वो अपने पीछे औलादे छोड़ कर गया होगा, उनकी औलादों को सब्र जमील दे आज़ादारों परवरदिगार। हाँ आज़ादारों, सकीना से हुसैन ने एक जुमला कहा, ऐ सकीना, अब जहाँ जगह मिले सो जाना, सीने पे सोने की जिद न करना। ऐ सकीना, चादर यतीमियत अब तुम्हारे सर पर है। अब जैसे ही चादर यतीमियत सुना, एक मर्तबा सकीना ने कहा, बाबा ये यतीम किसे कहते हैं? ये यतीमियत क्या होती है? मीरा नीसा अल्लाह मकामहू ने लिखा, बीबी न पूछियो, ये मुसीबत अजीम है। अरे मर जाए जिसका बाप, मर जाए जिसका बाप, वो बच्चा यतीम। अदरुकुम अल्लाह। 1 मिनट, तमाम हो गई मजलिस। इमाम हुसैन करबला में पहुँचे। पूरी जंग नहीं पढ़नी है आज़ादारों, पूरी जंग नहीं पढ़नी है। इमाम जंग करने लगे, अब्बास को बुलाया, कासिम को बुलाया, और मोहम्मद को बुलाया, अकबर को बुलाया, आओ जंग देखो। हाँ आज़ादारों, अलमान की सदा बुलंद हुई। अब जिसे जैसे रोना है वो रो ले आज़ादारों, मसाइब अपने आखिरी लम्हों में है, पुरसा दे लो आज़ादारों। अब तक मजलिसों में ये पढ़ा जाता था, अगर अगले बरस ज़िंदा रहे तो हम मातम करेंगे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है आज़ादारों। एक लम्हे का भी ठिकाना नहीं है कि हम जिंदा रहे, कि हमें मौत आ जाए। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन ने तलवार को रखा, तलवार जैसे ही हुसैन ने रखी, भागी हुई फौज सिमट गई। आज़ादारों, इस सिमटी हुई फौज ने अपने एतबार से हमला करना शुरू किया। हाँ आज़ादारों, आइए अल्लामा मजलिसी को चलते हैं, पढ़ते हैं। अल्लामा मजलिसी ने इमाम ज़मान
نے لکھا کیا لکھا اپنی کتاب بہار میں کہ امام زمان کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد پر جس کی دائیں پسلی بائیں سے مل گئی، بائیں پسلی دائیں سے مل گئی۔ عزادارو علامہ مجلسی نے لکھ دیا، لیکن وضاحت نہیں ہو پا رہی تھی کہ کیسے یہ ہوا۔ عزادارو یہ کیسے ہوا؟ عزادارو روایت لکھی گئی کہ جب حسین نے تلوار رکھ لی تو سب نے مل کر حملہ کرنا شروع کیا۔ مل کے حملے کا مطلب سمجھتے ہو؟ بیچ میں حسین، چاروں طرف اشکیا، بیچ میں حسین، چاروں طرف نیزے، چاروں طرف خنجر، چاروں طرف بھالے، چاروں طرف تلواریں، چاروں طرف پتھر، سب نے دائنی اور بائیں جانب سے حملہ کرنا شروع کیا۔ عزادارو ممکن ہے کہ امام زمان اسی وقت کو یاد کرتے ہو جب دونوں طرف سے حملے ہوئے، حسین کی دائیں پسلی بائیں سے مل گئی، بائیں پسلی دائیں سے مل گئی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو حسین کی آواز استغاثہ پوری کائنات میں پہنچی تھی، یہ آواز زعفر تک بھی پہنچی تھی۔ عزادارو زعفر کربلا میں آ گئے، اے حسین، اے حسین، ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، زعفر چلے جاؤ، یہ میرا امتحان کا وقت ہے۔ عزادارو آخری بات مصائب کی، رو لو عزادارو، پرسہ دے لو عزادارو، زعفر چلے جاؤ، تم اجنہ میں سے ہو، یہ میرا امتحان ہے۔ زعفر چلے گئے، کچھ دور پہنچے، ایک مرتبہ زعفر کو محبت نے پھر جواب دیا، واپس آ گئے۔ جیسے ہی واپس آئے تو دیکھا کہ حسین تیروں پر ہے، سر کو اٹھا کر کہہ رہے ہیں آدم تم بھی چلے جاؤ، نوح تم بھی چلے جاؤ، ابراہیم تم بھی چلے جاؤ، موسیٰ تم بھی چلے جاؤ، عیسیٰ تم بھی چلے جاؤ۔ زعفر نے ہاتھ کو جوڑا، کہا مولا یہ وقت امتحان، سب بلاتے ہیں، آپ بیچ کیوں رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا زعفر گئے نہیں، جلدی حدود کربلا چھوڑو، میری شکستہ پہلو اماں اپنے بالوں کو بکھرا چکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی دے دے۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، جتنے بھی لوگ شریک مجلس ہیں سب کے دلوں پر، سب کے گھروں پر، سب کے بچوں پر اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ اے میرے پروردگار جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کو سلامت رکھنا۔ پروردگار ان تمام لوگوں کے، تمام عزاداروں کے ماں باپ کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے انہیں جوار معصومین میں جگہ دے دے، جن کے ماں باپ موجود ہیں ان کو زندہ و سلامت رکھنا۔ اے میرے پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ عزاداری امام حسین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور مرزا شفیق حسین مرحوم ابن مرزا تجمل حسین مرحوم کے رکوع ارسال فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی سورہ مرحوم شفیق حسین بن تجمل حسین یا حسین۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک،
السلام علیک یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، وعلی آبائک السبع وبنائک الاربع یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا الروحی وجسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان۔ السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، سیدی و مولائی عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل